السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیچر والا اس چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ ابھی تک ہم نے جو سلیبس دیکھا نیٹ کا، اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں جس میں ہے اردو کی دیگر شعری اور نثری اصناف اور حیتیں، یہ تین باتوں پر مشتمل یہ یونٹ ہے۔ سب میں پہلے پائے جاتا ہے اس کے اندر ربائی۔ اب اردو زبان و ادب کے اندر جو ہے ربائی ایک صنف سخن ہے۔ ربا کے معنی ہوتے ہیں چار کے، اسے چار مصروں والی نظم بھی کہا جاتا ہے، دو شعروں والی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا پہلا، دوسرا، چوتھا مصرع ہم ردیف اور ہم قافیہ پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر دیگر باتیں پائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کتا جو ہوتا ہے غزل کے جیسے ہی ہوتا ہے، لیکن غزل میں ردیف اور قافیے کی پابندی پائی جاتی ہے۔ کچھ آزاد غزلیں بھی ہے۔ کتا کے اندر ایسا ضروری نہیں ہے، شاعر کیا کرتا ہے مسلسل کسی بھی بات کو بیان کرتے رہتا ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہے شہر آشوب۔ شہر آشوب کسی شہر کی بدحالی کا تذکرہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ واہ واہ والی جو شاعری ہے جسے ہم قصیدہ کہتے ہیں، اسی طریقے سے ایک شہر آشوب ہے، کسی شہر کی بدحالی کا ذکر کیا جائے، وہاں پر ہونے والے لوگوں کے ظلم و ستم کا ذکر کیا جائے۔ اس کے بعد میں ریختی، یہ قدیم نام پایا جاتا ہے جس کے اندر شعراء کیا کرتے ہیں ادنا درجے کی شاعری کو بھی جگہ دیتے ہیں، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے موضوع کو کہتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اردو زبان و ادب میں ویسی ہی پائی جاتی ہے واسواق۔ اس کے بعد میں تضمین ہے کسی کی بھی شعر کے اوپر اضافے کرتے چلے جانا۔ اب اس کے اندر اگر پہلا اضافہ کرتے چلے جائے تو وہ پایا جاتا ہے مثلث، تین مصروں والی نظم کہی جاتی ہے، جس کا شاعر جو ہے کبھی ردیف کی قافیے کی پابندی کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہے مربع، چار مصروں والی پائی جاتی ہے، جس میں پہلا، دوسرا، چوتھا بھی قافیے کی پابندی ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی ہے، یا شاعر جو ہے نظم کے بند کے جو پہلے بند کے جو چوتھا مصرع ہوتا ہے اس کی بھی نظم کے آخر تک کی اس کی پابندی کرتا ہے۔ اس کے بعد میں مخمس، یہ پانچ مصروں والی نظم ہے جس میں بھی شاعر اسی طریقے سے ترتیب کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد میں پائی جاتی ہے مسدس۔ مسدس جو ہے یہ ایک ایسی نظم کہی جائے یا شاعری کے اصناف کہی جائے یا ساتھ ہی ساتھ ایسی بات کہی جائے اس کے لیے کہ اسے کہا جاتا ہے تین شعروں والی نظم، جس کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا مصرع ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے، پانچواں اور چھٹا مصرع ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اس کو شہرت بخشنے کا جو کام کیا ہے وہ خواجہ الطاف حسین حالی نے کیا ہے، جسے مد و جزر اسلام، انہوں نے طویل نظم لکھی ہے جو کہ 600 سے زیادہ بند پر مشتمل ہے۔ اس کی بھی خاصیت اور خصوصیات ہے، اس کا زیادہ تر استعمال جو ہے مسدسی سید کا زیادہ تر استعمال مرثیہ میں بھی ہوا ہے۔ میر انیس، مرزا سلامت علی دبیر، انہوں نے اپنی زندگی مسدس کی حیت میں لکھنے میں گزار دیے۔ اسی کے ساتھ پایا جاتا ہے مسمت ہے، پھر ہے مسمن، اسی حیت کے ہے۔ اب اس کے بعد میں گیت، جیسے جیسے زمانہ بدلا، زمانہ بدلنے کے بعد میں اب گیت کے اندر بھی دو تین چیزیں پائی جاتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں لوک گیت اور فلمی گیت۔ لوک گیت وہ ہوتے ہیں جو زمانے در زمانے سے چلتے چلے آتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اگر شادی بیاہوں میں اگر دیکھا تو شادی بیاہوں میں کیا کرتے ہیں کہ اپنی حیثیت سے لوگ ڈھول کے اوپر لیڈی سے جو ہوتی ہے وہ لوک گیت گایا کرتی ہے۔ جیسے کہ کئی ہم یہ کہتے ہیں کہ صحرا پڑھنے کا رواج، جیسے صحرا پڑھا جاتا ہے تو صحرا بھی جو ہے وہ لوک گیتوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد میں فلمی گیت، یہ دور جدید کی پیداوار ہے جس کے اندر فلموں کے اندر زمانے اور ماحول کے حساب سے گیت لکھے گئے، چار بیت، چہار بیت۔ اس کے بعد میں ہائیکو، ترالے، ہائیکو جو یہ بھی کیا ہے انگریزی زبان سے ادب سے آئی ہے۔ اس کے بعد میں سلاسی، یہ جو اس کے بعد میں آتا ہے تبصرہ، رپور تاز، پیروڈی، یہ ایک مختصر سی جو ہے وہ اصناف ہے، کسی بھی بات کے اوپر مختصر تبصرہ کر دینا،
रफूर ताज, उसकी हैयत शक्ल सूरत को बयान कर देना। उसी के बाद में आता है तर्जुमा और ज़राए इबलाग। उर्दू ज़बान व अदब में क्या हुआ है कि तर्जुमा ज़्यादा किया जाता है आज के दौर में। जैसा कि अगर एक पेपर है, एक पेपर अंग्रेजी का है, अब लोग टाइप करते हैं पेपर अंग्रेजी में। अब उसकी मिसाल अगर आज हमें समझना है तो हम क्या करते हैं कि किसी भी अंग्रेजी लेटर को या अंग्रेजी मजमून को जो हमारे समझ में नहीं आ रही है, फौरन मोबाइल उठाते हैं हम। मोबाइल उठाने के बाद में उसके ऊपर गूगल में जाते हैं, गूगल से ट्रांसलेट में जाते हैं, ट्रांसलेट को फौरन क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में उसके फोटो खींचते हैं, फोटो खींचने के बाद में पूरा के पूरा गूगल ट्रांसलेट करके हमें बता देता है। तो वो तर्जुमा निगारी जो है, इसी तरीके से उर्दू ज़बान व अदब में तर्जुमा निगारी पहले कैसी है, बाय, आज टेक्नोलॉजी के तौर पर होती है। कदीम दौर के अंदर अल्फाजों के जरिए हुआ करती थी, कलम के जरिए हुआ करती थी। उसके बाद में ज़राए इबलाग, जैसा जैसा वक्त बढ़ता चला गया है, दौर तब्दील होता चला गया है, इबलाग की कई किस्में होती चली गई। जैसे रेडियो फीचर, इदारिया निगाहकारी, कॉलम निगारी, मंजर निगारी, स्क्रिप्ट राइटिंग, कमेंट्री, ये तमाम तर चीज़ें क्या पाई जाती है, ज़राए इबलाग में पाई जाती है, फ़न और रिवायत में पाई जाती है। अब कमेंट्री जो है वो वक्त और मुनासिबत के हिसाब से की जाती है। मंजर नामा, किसी भी ड्रामे का, जैसे हम पहले मंजर बयान करते थे, तो अभी जो है करंट पोजीशन जिसे हम कहते हैं उसे कहा जाता है खबरों का मंजरनामा। कॉलम निगारी, जो कि पेपर के अंदर अलग अलग कॉलम दिए हुए होते हैं। एक कॉलम के अंदर हैरत अंगेज न्यूज़ कि लाड़ की बहन योजना, इसमें मिलेंगे 3,000 रुपये बहनों को। कोई लिखता है, कहीं लिखता है कि ये न्यूज़ फेक है या सच है, ये देखिए। तो ये होते कॉलम निगारी पाई जाती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है उर्दू की दीगर शेरी, नसरी असनाफ और हैयतें, ये उर्दू के नेट के सिलेबस का ये यूनिट।